یہ پشاور بھکاری بھیک مانگ رہے ہیں اور اپنی عزت نفس پامال کر رہے ہیں, عزت خراب کر رہے ہیں, ان کو ہم دے رہے ہیں. اور جو سفید پوش ہے, جو بڑی مشکل سے گزارا کرتا ہے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, ہم کہتے ہیں جب تک بھیک نہیں مانگے گا نا بھیک نہیں دوں گا. بھائی شرعی فقیر کے لیے تو یہ لازم ہے کہ اس نے مانگنا نہیں ہے, لیکن ہم نے اپنی نگاہیں کھلی رکھنی ہے کہ یار کون ہے جو شرعی فقیر ہوگا, ہم نے خود جا کر اس کے گھر پہ لفافہ پہنچانا ہے. تو ہمیں بے شمار سفید پوش نظر آتے ہیں. سیکیورٹی گارڈ کو دیکھ لیں, منیمم ویج سے بھی نیچے کام کر رہا ہوتا ہے. یہ اگر آپ غور کریں تو بیچارے کی ایک بیوی ہے, 2 بچے ہیں, یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا, لیکن بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہا ہے. ایسے بندوں کو دینا اپنی آخرت کے اندر بڑے شان و شوکت والی جو ہے وہ انعامات لینے کے مترادف ہے. اسی طرح آپ نے اس کی بظاہر حالت دیکھ لی کہ وہ بڑا شرعی فقیر محسوس ہو رہا ہے, بہت زیادہ حاجت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی انٹیروگیشن کریں. علماء ارشاد فرماتے ہیں اگر ظاہر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے, آپ کا دل کر رہا ہے, آپ اس کو زکات کی نیت سے دے دیں, آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. بعد میں اگر وہ مالدار بھی نکلا, آپ نے پہلے اس کو شرعی فقیر گمان کیا تھا, تب بھی آپ کی زکات ادا ہو جائے گی. کسی کو غیر سید سمجھ کر زکات دی, بعد میں سید بھی نکلا, تب بھی زکات ادا ہو جائے گی. ٹھیلے پہ جو فروٹ بیچنے والا ہے بیچارہ, بعض اوقات اس کو پیچھے سے بہت مہنگا مل رہا ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا مارجن رکھ کے بیچ رہا ہوتا ہے, اصل بعض اوقات پیچھے والے کا مسئلہ ہوتا ہے جس نے ریٹ 4 گنا بڑھا دی ہے. تو ہم بعض اوقات رمضان المبارک میں تو بارگین کرنا چاہیے, لیکن عام دنوں میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, سگنل پر کھڑے ہوئے بھکاری کو 50 روپے دے دیے, اور ٹھیلے پہ ایک بندہ 150 روپے کے کیلے بیچ رہا ہے, اس سے 10 روپے کم کروانے میں بحث کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جو بھکاری بھیک مانگ رہا ہے اس کو نہیں دینا تھا, اور یہ جو بیچارہ اتنی محنت سے اپنا فروٹ بیچ رہا ہے, اس کو پوری اماؤنٹ تم نے دے دینی ہے. علماء نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جو بیچارہ کمزور طبقہ ہے اس سے زیادہ بارگین نہ کیا کرو. دیکھیں بڑے بڑے شاپنگ مال میں جاتے ہیں, فکس ریٹ 10,000 روپے, بندہ بارگین کرتے ہوئے بھی بےزتی محسوس کرتا ہے کہ یار فکس ریٹ لکھا ہوا ہے, میری عزت خراب ہو جائے گی, فوراً کریڈٹ کارڈ دیتا ہے, 10,000 چارج ہو جاتے ہیں. اور یہی بندہ باہر جا کے ٹھیلے والے سے لے رہا ہوتا ہے, کہتا ہے 150 روپے زیادہ ہیں, 100 روپے دوں گا. بھائی اگر زیادہ بھی فیل ہو رہا ہے تم سے, وہ کیا کما لے گا, 20 روپے کما لے گا. ہاں اگر تمہارے پاس دولت نہیں ہے, تم بھی غریب ہو, تب تو بارگین کی جائے گی, لیکن تم سیٹ ہو تو سمجھو جیسے مال میں فکس ریٹ میں 20,000 کی چیز خریدی ہے, یہاں بھی ٹھگے جاؤ. یہ ٹھگے جانا اللہ اور اس کے حبیب کو زیادہ پسند ہے کہ تم 20 روپے کا مہنگا فروٹ لے لو گے, یہ 20 روپے کے ذریعے وہ اپنے بچوں کو روزی کھلا دے گا, تو کیا اس میں کیا نقصان ہے. اور دیکھیں بعض اوقات آپ ریٹ کم بھی طے کر لیں, جیسے آپ نے 200 روپے کا ریٹ طے کر لیا, پھر خوشی سے آپ اس کو کہیں 300 روپے رکھ لو, تو جو اضافی آپ نے 100 دیا اس میں آپ زکات کی نیت بھی کر سکتے ہیں. ٹھیلے والے اکثر بیچارے شرعی فقیر کی کیٹیگری میں ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ پورا نظام دیکھنا ہے. شریعت نے جہاں پر لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے اور ان کو مانگنے سے منع کیا ہے, ہمیں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا چاہیے, اور اس میں سید زادوں کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سید کو زکات نہیں دے سکتے تو اس کو ہم نہیں دیں گے. بھائی ان کو نہیں دیں گے تو شریعت نے زکات کے پیسے سے ان کی مدد کو منع کیا ہے, ان کی مدد کرنی